میرے کولیگ ہیں تو وہ تھوڑے پریشان تھے. آج سے کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے. تو اکثر کہتے تھے کہ سر مجھے پریشانی ہے, مطلب میں کیا کروں, ٹیچنگ از ناٹ دیٹ پیبل, یہ وہ. تو اب ماشاء اللہ ہی از ٹیچنگ ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز اینڈ ویری ویل آف. تو مزے کی بات کہ مجھے ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر ماشاء اللہ یو آر گروئنگ ٹو مچ. تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی مجھے نا ایک اسکالر نے کہا تھا کہ آپ نا نیت کر لو حج کرنے کی, اور 5,000 2,000 جتنی آپ کی استطاعت ہے نا پر منتھ سیو کرتے رہو اس کی انٹینشن کے ساتھ. He said all I did is this, that's it, کہ اللہ میں نے حج پہ جانا اور میں سیونگ کروں, اور اس کی برکت سے ایسے میرے لیے جاب اپرچونیٹیز کھلی ہیں. یونیورسٹیز نے مجھے بلایا اور پھر ماشاءاللہ ایک سے دوسری سے تیسری سے برکت ہوئی. یہ ایسپیکٹ جو ہے نا کہ اللہ پہ توکل, یہ نہیں جانا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں ساری ہماری باتیں سائڈ پہ ہو جائیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا توکل اور یہ تقوی نکال دیں گے نا برادرز, کوئی فائدہ نہیں. یعنی ایفرٹ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پہ بھی ریلائی کرنا ہے. وہ اللہ ٹیسٹ کرتا ہے. بالکل ایگزیکٹ, ٹھیک ہے, اللہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ تم میں سے سچے کون ہیں. ٹھیک ہے, میرے ٹیچر تھے, ہمیں فائنانس پڑھاتے تھے, فائنینشیل اکاؤنٹنگ, کاسٹ اکاؤنٹنگ, انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ بھی پڑھائی, انہوں نے بڑے اچھے. وہ کہتے ہیں کہ میں سودی جاب کر رہا تھا, میں ایک بینک میں جاب کر رہا تھا, ٹھیک ہے, کمرشل بینک تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا سود حرام ہے اور سب چیزیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑنے چاہ رہا تھا, لیکن کہتے ہیں میرے اور کوئی سورس آف انکم تھا ہی نہیں, اینڈ آئی واز دی اونلی بریڈ ارنر. کہتے ہیں میں نے اللہ کا نام لے کے چھوڑ دیا, اور چھوڑ کے گھر نہیں بیٹھ گئے, ہاتھ پاؤں مارے. ٹھیک ہے, جیسے ہم لوگ گھر بیٹھے تھے, ہاں جی اب آسمان سے پیسے آئیں گے, تو انہیں ہاتھ پاؤں مارے برو. کہتے ہیں اس کے بعد جو میری گڈی اڑی ہے نا, میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, پڑھاتا ہوں, یہی اپنے فیلڈ کے حوالے سے. کہتے ہیں میرے یونیورسٹی اسپانسرڈ باہر کے ٹورز ہوتے ہیں, میں اسلامک بینکنگ کا کانسیپٹ پریزنٹ کرتا ہوں. تو یہ ایگزامپل کوٹ کرنے کی بات کیا ہے. اچھا, سمنگ اپ رائٹ آل آف دس, کہ جو رزق ہے وہ کیسے آئے گا. ایک تو تقویٰ ہم نے کہا, توکل ہم نے کہا. ایک اور چیز ہم مس کرتے ہیں کہ ہم پیسے کمانے میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ وی ڈونٹ گیو ٹائم ٹو آور پیرنٹس, اینڈ صلہ رحمی نہیں کرتے. بگ پوائنٹ, صلہ رحمی نہیں کرتے. حالانکہ صلہ رحمی واحد عمل ہے برو جس کا سب سے پہلے دنیا میں اجر ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے صلہ رحمی کرنے سے دنیا میں بھی رزق بھی بڑھتا ہے اور زندگی بھی بڑھ جاتی ہے. سو اف وی جسٹ لیو سم آف دا آورز فار آر خالہ, چاچے, پھپھے, تائے, اور اپنے ماں باپ کے لیے, اور ان سے جا کے بات کریں, ان سے مینٹین کریں ٹائز آف کنشپ, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے. پھر ارلی صدقہ کیا, جیسے ہم نے بات کی کہ ارلی صدقہ دینا شروع کر دیں. یہ اتنا مزیدار کانسیپٹ ہے نا, جو یہ ہم نے باتیں کی ہیں نا, ہمیں کبھی لگتا ہے پیسے کمانے نا, اور ہم جو محنت کا جو کانسیپٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نمبر آف آورز نا وہ بڑھا دیں, یعنی اٹس آل اباؤٹ سکلز اینڈ ہارڈ ورک. جی میں بس ٹائم نہیں, ہم اکثر خالہ اور لوگوں کہتے ہیں ٹائم نہیں یار, میں بہت مصروف ہوں, بہت کما رہے ہیں, اور ہم ان کو پیچھے کرنا شروع کر دیتے, اور ہمیں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں. مے بی سم ٹائم وی ول میک منی, بٹ ہماری لائف اتنی آکوپائڈ ہوگی کہ ہمارے نہ اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم رہتا ہے, نہ کسی اور کے لیے ٹائم رہتا ہے. جبکہ اگر ہم یہ ایفرٹ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ کریں, جتنے آورس کام کرنا اس میں ضرور محنت کریں, اس کے اندر ٹک ٹاک اور یہ رینڈم چیزیں نہ کریں, اس میں کام کریں. بحریہ ٹاؤن میں ایک بڑے اچھے دوست ہیں, ہم سے بہت عمر میں بڑے ہیں, حاجی صاحب کہتے ہیں انہیں. تو وہ ماشاءاللہ ان کا مٹھائی کا بزنس ہے, مٹھائی کے بزنس سے پھر پراپرٹی میں آئے, پلازے ماشاءاللہ اب ان کے کھڑے ہوئے. تو ان سے میرے ایک دوست نے پوچھا تھا کہ آپ کا کیا ہے ماڈل, کیا کیسے ایک دم آپ زیرو سے اسٹارٹ کیا, اور ماشاءاللہ یہ سیٹ کہ میری مدر نا مجھے ایک دعا دیا کرتی, بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے, وہ حج بھی کرنے گئی یہی دعا کی, عمرہ بھی کرتی تھی یہی دعا کہ اللہ میرے پتر نو آسان ملن والا رزق دے, یعنی وہ کھپے نہ, میرا بیٹا جو ہے نا وہ اس چیز میں کھپ نہ جائے. اور آسان کہتے بس یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی کریٹ کی, بزنس ہی ایسا میں نے الحمدللہ, میں میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. آج وہ دعویٰ کا کام کر رہے ہیں, اسکول کھولنا چاہتے ہیں, کتنے آئیڈیاز انہیں اور آ رہے ہیں, بیکاز اللہ ہیز میڈ اٹ ایزی فار. اور ہو سکتا ہے دیکھیں مینی ایٹ ٹائمز ہم لوگ نا اپیرنٹ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈیزائر کے مطابق آپ کو پے نہیں مل رہی, یا آپ کو اس حساب سے پیسہ نہیں مل رہا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر وہ آپ کو زیادہ پیسے دے دے, ہو سکتا ہے یو مائٹ ڈرفٹ اوے فرام دین آف اللہ. تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, یعنی وہی بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے نا یو ہیو ٹو سبمٹ یور سیلف, جتنا مل رہا ہے اس میں خوش ہو جائے. بالکل الحمدللہ. مولوی خطاب کہتے ہیں کہ my heart is at peace, I know what's gonna hit me will not miss me, and what's gonna miss me will not hit me. تو بچوں اور باقی لوگوں کے لیے جیسے آپ کہہ رہے تھے نا ٹائم نکالیں, یہ تو میں سمجھتا ہوں سیکنڈری ہے. سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ٹائم نکالیں نا. حدیث میں آتا ہے نا, یبن آدم تفرغ لی عبادتی,
کہ اے آدم تم میرے لیے میری عبادت کے لیے وقت نکالو تو میں تمہارا جو صدر ہے وہ غنا سے بھر دوں گا. مطلب دنیا کے بارے میں بات ہے. وہ دوسری حدیث بھی مطلب ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی پوڈ کاسٹ اس بارے میں ہو اور ہم یہ 2 حدیثیں مینشن نہ کریں. وہ جو حدیث آتی ہے کہ من کانت دنیا ہمہ ہو, کہ جس بندے کا سب سے بڑا غم دنیا بن گیا, اور ان ادر ورڈز پیسہ بن گیا, بزنس بن گیا, تو وہ فرق اللہ علیہ. ہاں اللہ تعالیٰ اس کے نا ماتھے کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتے ہیں فقر کو. یعنی اگر آپ کی پرائورٹی جو ہے وہ دنیا ہی بن گئی ہے صرف, ٹھیک ہے, وہ بیلنس آپ نے اسٹرائک نہیں کیا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ از گوئنگ ٹو گیو یو ہارڈ ٹائم ان اچیونگ یور ٹارگیٹس, اور پھر بھی آپ نہیں کر سکتے. اسی میں لگے رہیں. ہاں, تو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی ریئلائز دس کہ ریممبرنس آف اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ایٹ دا سیم ٹائم. وہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا قرآن میں بھی کہ وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں تو ان کی تجارت جو ہے نا وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. ناٹ دیٹ دے آر ناٹ ڈوئنگ تجارت دے آر ڈوئنگ تجارت, بٹ وین اٹس ٹائم فار ریممبرنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے ریممبر اللہ. یہ ہمارے ادھر اسلام آباد میں اسکالر میں شاید آپ لوگ یاد ہو کلاس ہو رہی تھی G6 میں, تو ان سے سوال کیا تھا کہ ہم لوگ جب اسلامک ایجوکیشن یا دین کو جو ٹائم دینا, اس کو ہم کس طرح ٹائم دیں, کتنا ٹائم دن میں ہم کام کرتے ہیں, پھر تھوڑا سا فیملی ہے اور پھر ٹائم بچ رہا ہوتا ہے, تو کس طرح اس کو مینیج کریں نا. تھوڑا کہ اصل میں آپ کی نا پرائرٹیز الٹی ہے, اور اگر آپ نے اس کو رکھا ہوئی تیسرے چوتھے نمبر پہ, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ٹائم. آپ دیکھیں آپ نے کتنی عبادت کرنی ہے, کتنا پڑھنا ہے, کتنا قرآن, کتنا, یہ ساری چیزیں پہلے رکھیں دن میں, اس کے بعد باقی چیزوں کو ایڈ کریں. سو ہم جب اسکیجول بناتے ہیں نا, ہم پہلے کام پھر باقی چیزیں ایڈ کرتے ہیں. اگر ہم اسکیجول میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے رکھیں نا, کہ ہم دن میں یا اپنے منتھ میں یا اپنے آبجیکٹیو, ہمارے منتھ کے اینڈ میں جو آبجیکٹیوز ہیں نا, اس کے اندر بھی دیکھیں ہم نے کتنا علم حاصل کیا, ہم نے کتنی عبادت کی, یہ سارے ہمارے کلیئرلی ڈیفائنڈ آبجیکٹیو. روزانہ کا کتنا قرآن ہم پڑھتے ہیں, لیٹس اسٹارٹ فرام آور سیلف. روٹین اصل میں ہماری ہوگی, یو نو, اف وی چینج دس نا, ہم رکھیں کہ یار اتنا میں نے کرنا ہی کرنا ہے, جب تک وہ اچیو نہیں ہوگا باقی چیزوں میں کمپرومائز کروں, اس پہ کوئی کمپرومائز. بیکاز اف یو سی things will start to change automatically. ہمارا ذہن یہ ہے کہ قرآن ہم نے جب ٹائم بچے گا پورے دن میں تو ہم نے پڑھنا ہے, اور وہ نہیں بچتا. اکثر ہوتا ہے جو لوگ اس روٹین پہ چلتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آج پڑھے نہیں, یار مس ہو گیا, آج یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. اور یہ بالکل یہ جو آپ نے حدیث پڑھی یہ ایسی ہوتا ہے, وی گیٹ سو آکوپائڈ ود دی ورک, دنیا فارگیٹ اباؤٹ دیٹ. اور صحابہ کی پرائرٹیز آپ دیکھیں, ایک صحابی درخت چاپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ چاپ کرتے کرتے اب کلہاڑا ہاتھ میں ہے اور وہ ہی از اباؤٹ ٹو اسٹرائک دا ٹری, آواز اللہ اکبر اللہ اکبر, انہوں نے اس کو اسٹرائک بھی نہیں کیا, وہیں چھوڑ دیا, اور کہتے ہیں دس اسٹرائک از ناٹ بلیسڈ. ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا کہ ابھی اقامت میں ٹائم ہے, 15 منٹ ہے, آرام سے تھوڑا سا کاٹ لو, 3 دور کر جائیں گے. جیسے ایگزیکٹ ٹائم شروع ہو یار وضو بھی کرنا تھا. بٹ لیکن دس شوز یور پرائورٹیز. اٹ واز ناٹ اباؤٹ یعنی کہ اگر آپ دین میں کیا ہے اور کیا نہیں, اٹس اباؤٹ پرائورٹی. ایک چیز ہے کہ اسٹارٹ یور ڈے ارلی, یعنی کہتے ہیں نا اون یور مارننگز ٹو اون یور ڈے. جس نے اپنی مارننگز کو اون کر لیا نا, اس نے اپنی دن کو اون کر لیا, اور جس نے اپنے دن کو اون کر لیا اس نے لائف کو اون کر لیا. اور پریکٹیکلی نا برو میں نے دیکھا ہے, میں الحمدللہ ابھی MSc سائیکالوجی بھی کر رہا ہوں, IOU سے ماسٹرز ان اسلامک سائنس بھی چل رہا ہے, پھر جاب بھی ہے, پھر فیملی بھی ہے ماشاءاللہ. تو میں نے جو دیکھا نا کہ اللہ نے جو مجھے جاب دی, میں صبح اٹھتا ہوں, ہے ہی ایسی, میری جاب ہی ایسی ہے. اسکول 7:30 اسمبلی لگ جاتی ہے, تو آئی ہیو ٹو ویک اپ ایٹ فجر. اس کے بعد الحمدللہ 6:30-7 بجے میں نکل جاتا ہوں. بحریہ ٹاؤن کافی دور ہے. موسٹ آف مائی ورک شاپس جو یوتھ کلب کی ہیں, تھنگس دیٹ میٹر پرٹیکولرلی, وہ اس ٹائم سلاٹ میں ڈیزائن ہے 6 to 10. اچھا, اور اس میں اتنی برکت اللہ نے ڈالی ہے آپ کے سامنے ماشاءاللہ. اور یہ ہارس پاور آورز ہیں, یہ ہارس پاور آورز ہیں. میرا دماغ ایسے کام کر رہا ہوتا ہے آؤٹ لائنز بناتے ہوئے اور یہ پریپیئر کرتے ہیں کہ میں خود حیران رہ جاتا ہوں کیسے کیسے پوائنٹس میرے ذہن میں. حدیث بوری کلمۃ فی بکورہا, یس, اگرچہ کچھ کلام ہے حدیث کی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے اس اوقات میں کے لیے. اب تو ہمیں تو ویسے بھی سائنس کے تھرو بھی اتنی ساری ملٹیپل ریسرچز ہیں ان چیزوں کے بارے میں. اس میں تو اگر بزنس کو ملٹیپلائی کرنا ہو تو مارننگز میں زیادہ انویسٹ کریں. بالکل. اور اللہ تعالیٰ کو بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا, اگر آپ 2 پارٹنر ہیں تو اللہ کو 3rd پارٹنر بنا لیں, اور اگر 4 ہے تو 5واں پارٹنر بنا لیں, اور اللہ کو اپنا پارٹنر بنائیں. اور وہ انکم لازمی کسی بیوہ کے لیے, کسی یتیم کے لیے, یا دینی خدمت کے لیے, تاکہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بیوہ یا اس یتیم یا اس دیاوت کام کی وجہ سے آپ کو اللہ رزق دیتے ہیں انشاءاللہ. اور لاہور میں ہمارے ایک بھائی ہیں, نام نہیں لوں گا, ریا ہو جائے گی ظاہر ہے, وہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. کچھ علماء ہیں ان میں سے کچھ بلائنڈ, ایک عالم ہے وہ بلائنڈ عالم ہے, لیکن ہی ٹیچز مشکات, کین یو بلیو اٹ, اینڈ ہی سپورٹس دیٹ آل. اور اس سے اتنی برکت آئی ہے ان کے پیسے میں, اتنی برکت آئی ہے. اٹس ہز مشن ٹو سپورٹ
مطلب یہ آپ کو پتہ ہے علماء ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے روزمرہ کے خرچات لیکن دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو ہی ہیز میڈ ہز مشن ٹو سپورٹ علماء اینڈ آئی ہیو سین سو مچ برکت. تو انٹینشن پیور ہے نا ہماری, ڈائریکشن قبلہ ٹھیک ہے, پھر رزق بھی دے گا اور رزق کمانے کا مزہ بھی آئے گا اور فائدہ بھی آئے گا.